بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میری محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق، منافقت اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، باقاعدہ طور پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے۔ خالی زبانی دعووں کا کرنا تو آسان ہوتا ہے، اظہار محبت اور اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اظہار عقیدت و محبت کے لیے، اظہار کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ اب ہم نے اپنے طور پہ ایک درود خوانی کا سلسلہ شروع کیا یکم ربیع الاول سے باقاعدہ، اور آج یکم ربیع الآخر یا ربیع الثانی آ گئی، 1 مہینہ ہو گیا۔ تو ہمارے اس درود پاک کی چادر بچھا کر اجتماعی طور پر درود پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، چونکہ ہم بڑے مصروف ہیں، تو ہم کیوں نہ عشاء کی نماز کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کر اجتماعی طور پر درود خوانی کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، بمشکل 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، اور اجتماعی طور پر ہم درود پاک پڑھ کر پھر ہم خصوصی دعا کرتے ہیں، اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے۔ تو درود پاک کے لیے اگر اس میں نہ بھی بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ وقت نکالیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ نے سنا کہ 1 مرتبہ درود پڑھے تو 10 بار رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک نظر رحمت ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور اس کے محبوب سے اس کا پیار دیکھیں کہ 1 مرتبہ پڑھیں تو وہ 10 بار رحمت نازل فرما رہا ہے، 10 بار پڑھیں تو 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ 100 بار درود پڑھیں تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے آخرت میں اور دنیا میں جو سب سے گندا مرض ہے اسے کہتے ہیں منافقت، نفاق، اس سے بری ہو رہا ہے۔ اور تحریری طور پہ اللہ ہمیں یہ اعزاز دے رہا ہے کہ اس کی پیشانی کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جہنم کی آگ اور منافقت سے بری ہے۔ حصول رحمت کے لیے جھوم کر، انگوٹھوں کو چوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم ہے یہ۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود سے کچھ نہیں کہتے،
میرے محبوب خود سے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، بے شک اللہ جو ان کو وحی فرماتا ہے، یعنی یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، یہ بس وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کے مصداق ہیں، اور اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمیشہ حق جاری فرمایا، ہمیشہ حق جاری فرمایا. اور میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو بات ختم کر دی کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی، حضور کی بات کو قبول کرنے میں، اس آرزو، اس تمنا کو پوری کرنے میں اللہ جلدی فرماتا ہے. اختیارات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو چاہا وہ ہو کر رہا. بڑا مشہور واقعہ بارہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اختیارات مصطفیٰ کی اس میں آپ کو کیسی شاندار جھلک نظر آئے گی. وہ مشہور واقعہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر، اور ایک قول کے مطابق صدیق اکبر کے ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھے. مختصر یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن حالات سے دو چار تھے. آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے، اور وہ مقدس مکان جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، باب مروہ سے باہر نکلیں، صفا مروہ سے باہر نکلیں تو لخدق ایک بہت بڑا صحن ہے، اور اس صحن کے اس سرے پر جس پر لکھا ہے مکتبۃ المکرمہ، لائبریری ہے، وہ مقدس زمین ہے. آج لائبریری ہے، لیکن وہ مقدس مکان ہے کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اور وہ جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے بارہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گزرنے سے اس زمین کی قسمت دیکھیں آپ کہ بچپن سے جوانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر سے کتنی مرتبہ باب السلام کے ذریعے حرم مقدس میں داخل ہوئے ہوں گے. اس زمین کے چمکتے دمکتے مٹی کے ذرات جو سورج و چاند سے زیادہ روشن ہے، وہ مقدس زمین جہاں میرے آقا آتے جاتے تھے. اور وہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم ہے اے پیارے شہر مکہ کی جہاں تم چلتے پھرتے ہو، جو تمہاری گزرگاہ ہے. اب یہ دیگر بات ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. ایک بات ذہن میں آتی ہے، امام کا مصلی کہاں بچھائے، پھر امام کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے وہ افضل، پھر دائیں افضل، پھر بائیں افضل، پھر دائیں افضل، پھر بائیں افضل، پہلی صف سب سے افضل، آخری صف کے مقابلے میں اس سے پہلے والی افضل، پھر اس سے پہلے والی افضل، پھر اس سے پہلے اور سب سے افضل پہلی صف.
مصلے کو اٹھا کر باہر رکھ دیا جائے، اس مصلے کو اٹھا کے اس دروازے کے پاس رکھ دیا جائے، تو پہلی صف کون سی افضل ہوگی؟ 1 2 3 4 5، پہلے یہ افضل تھی، اب وہ چھٹی صف افضل ہو گئی، امام کے پیچھے ہے نا وہ افضل ہو گئی۔ پتہ چلا کہ امام جہاں چلا جائے افضلیت بھی ساتھ چلی جاتی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، افضلیت بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکے میں رہے شہر مکہ افضل، اور جب میرے آقا مدینے چلے گئے تو پھر مدینہ افضل ہو گیا۔ 63 سالہ زندگی کے 10 برس میرے آقا مدینے میں آپ نے گزارے، اور یہ تو ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، 1400 سال سے بھی تو میرے آقا اس سرزمین کو سرفراز فرما رہے ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، شہر مکہ کے بارے میں یہ آیت ہے، اے محبوب اس شہر کی قسم جہاں تم چلتے پھرتے ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا اس چکر میں کیوں پڑے ہو کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں۔ تو بات اختیار مصطفیٰ کی دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسے حالات پیدا ہوئے۔ حضور کا بچپن گزرا، 63 میں سے 10 سالہ مدینی زندگی کو نکالے تو باقی 53 برس 53 ایئر زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں گزارا۔ آبا و اجداد جنت المعلیٰ میں آرام کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی چہیتی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا، ہماری ماں جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت عبداللہ حضور کے شہزادے، جو رقیہ اور کلثوم اور فاطمہ سے بڑے تھے، اللہ نے واپسی لے لیا، اللہ کے رسول اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ بھی جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ ازل سے لوگوں کا نظریہ رہا ہے کہ جہاں ان کے اجداد مدفون ہو، انسان اس جگہ سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہاں مدفون ہیں۔ تو وہ کیسے حالات پیدا ہوئے کہ جو حضور کا کلمہ پڑھے اس پر سختیاں، اسے ریت پر گھسیٹا جائے، تپتی ہوئی زمین پر اس کو گھسیٹا جائے، جان کے در پہ کیسے حالات، بالآخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا، میرے آقا نے ہجرت فرمائی۔ مختصر یہ اپنے عنوان پر آتا ہوں میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور 3 دن آپ غار ثور میں رہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا اعزاز سب سے زیادہ کس نے پایا؟ وہ صدیق اکبر ہیں، اور امت پر صدیق اکبر کا بھی احسان ہے، ان کے گھرانے کا بھی احسان ہے، گھرانے کا بھی احسان ہے۔ اسماء بنت ابی بکر، آج اللہ رب العزت آپ کو وہ مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے کہ جس پہاڑ پر میرے آقا تشریف لے گئے، اس کو آپ یوں دیکھتے ہیں نا تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اتنا اونچا، اور خوش نصیب اس پر چڑھنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور میرے جیسے کمزور کہتے ہیں بھائی یہیں سے دعا کر لو، بھائی بہت مشکل ہے، کئی گھنٹوں کا رستہ ہے، اور قربان جائیے اسماء بنت ابی بکر کے صدیق اکبر کی شہزادی، وہ روزانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی اور کھانا لے کر جاتی۔ 3 دن میرے آقا نے
جب سفر ہجرت فرمایا نا تو یہ بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ کفار قریش نے اس پر بڑے بڑے انعام رکھے. کیا انعام رکھے؟ ابو جہل نے کہا بھائی میں تو قیمتی قسم کے 100 اونٹ اس کو دوں گا جو محمد ابن عبداللہ کو گرفتار کر کے لائے گا. بعض نے کہا مکے کی سب سے اعلیٰ گھرانے کی لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے گی جو یہ کارنامہ انجام دے گا. کسی نے کہا اس کو اتنا مال و متاع دیا جائے گا کہ اس کا دل بھر جائے. یہی تو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, اچھی جگہ مل جائے, اچھا گھر, اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے, اور اس گھرانے میں بھی سب سے خوبصورت, اور مال مل جائے. یہ ساری آفر جو ہے وہ رکھ دی گئی کہ کسی طرح بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا جائے. بہت سارے لوگ نکلے, اور بڑی رات تو آپ نے سنا کہ اس میں بریدہ اسلمی نے تو بالکل مدینے کے قریب جا کے حضور تک پہنچ گیا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جلوہ دیکھا تو وہ 100, ایک قول کے مطابق 200 افراد کو لے کے پہنچا تھا, وہ سارے حضور پر فدا ہو گئے, غلام ہو گئے, ایمان لے آئے. انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سراقہ. بڑا تیز و طرار انسان تھا یہ. اس نے بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے میدان میں اتر پڑا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. کیا منظر ہوگا اس کی, کیا ہم منظر کشی کریں, دل جھوم جاتا ہے کہ ساتھ میں صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آگے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, پھر واپسی آ جاتے ہیں, پھر پیچھے کو دور تک نکل جاتے ہیں, پھر واپسی آ جاتے ہیں. کبھی دائیں کی جانب چلے جاتے ہیں, کبھی بائیں جانب چلے جاتے. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, کبھی دور تک آگے تک چلے جاتے ہو. کہا میرے آقا بس مقصد یہ ہے کہ آپ کی جانب اٹھنے والا کوئی ہاتھ جو ہے نا, کوئی تیر تلوار کوئی بھی وار جو ہے وہ پہلے ابو بکر کو ملے. ابو بکر قربان ہونے کے لیے تیار ہے آپ پر. اب سراقہ جو ہے نا, دیکھیں یہ ہے عزت رسول پر, حضور کی ناموس پر فدا ہونے کا جذبہ. زبانی کلامی نہیں چلے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے نا, جب موقع لگے تو پھر میدان میں اترے نا, پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا صدیق تو لقب ہی نہیں کا ہے. اب سراقہ جو ہے وہ دور سے اس نے تاڑ لیا کہ یہی ہے. مختصر یہ کہ وہ بالکل قریب آ گیا. بات ہو رہی ہے اختیار مصطفیٰ کی. صدیق اکبر کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب, ہمارا تعاقب کرتا ہوا کوئی بالکل قریب آ گیا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے فرمایا اے زمین اس کو جکڑ دے, پکڑ لے. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا آ رہا ہو اور اچانک اس کے سامنے کوئی گڑھا آ جائے تو وہ کیسا گرے گا. سراقہ کہتے ہیں کہ میں اتنی زور سے گرا کہ سواری اس میں گڑھے میں اور میں دور جا کر گرا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کیا میں کہتا ہوں کہ ہم تو بڑے نادان لوگ ہیں, اللہ کی طرف سے آئی بھی تو ہوتی ہے پکڑ ہماری جانب, لیکن ہم اسے اتفاقی امر سمجھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری طرف اللہ کی پکڑ ہے, ہماری طرف ہی ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں ہو گئے, بیمار ہو گئے, آفت آ گئی, گاڑی سے سلپ ہو گئی, گاڑی آ کے اس نے مار دیا, بچ گئے. سراقہ نے بھی یہی سمجھا, ہو گئی بات. پھر اس نے سواری سنبھالی اور پھر حضور کی طرف تعقب کرنے لگا. بعض قول کے مطابق
3 دفعہ ایسا ہوا کہ میرے آقا نے جب کہا نا تو زمین کے اندر وہ دھسنے لگا اپنی سواری سمیت۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا، کہتا ہے میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ 3 دفعہ اس نے دیکھا کہ ایسا ہوا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا، کہا یہ اللہ کے رسول ہے، دل نے گواہی دی۔ اس نے کہا کلمہ پڑھ کر میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ نقطے کی بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حالات کیسے تھے۔ آباء و اجداد کا شہر میرے آقا نے چھوڑ دیا، ماننے والوں کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ شہر کو چھوڑ کے چلا جائے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین کامل دیکھیں۔ سراقہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا، میں پوائنٹ کی بات بتاؤں۔ سراقہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اب انعام بھی تو میرے آقا نے عطا فرمانا تھا نا، میرے آقا کے در پر آئے اور خالی ہاتھ جائے۔ اعلیٰ گھرانے کی لڑکی گئی، مال و متا گیا، قیمتی اونٹ بھی گئے، اب تو ایمان لے آئے، جو دنیا ملنے والی تھی وہ تو گئی ہاتھ سے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں شاہ کسریٰ کے کنگن ہیں، ان حالات میں کہ دشمن پیچھے ہو، آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو، اس وقت کیا پتا تھا کسی کو کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی معنوں میں ایک ریاست مدینہ قائم کریں گے، اور دنیا کے طول و عرض میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی تو ابو بکر اور چند لوگ ایمان لائے ہیں، یہ تو سراقہ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اس دور میں ایسا تھا کہ قیصر و کسریٰ یہ ایک سپر پاور تھے، اور جو شام کا تھا نا قیصر، وہ تو اس کے تو قالین بھی سونے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تھے، وہ جس کرسی پہ بیٹھتا تھا وہ اس میں بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس۔ اور شاہ کسریٰ، شاہ ایران جسے کہتے ہیں، بہت مالدار تھا، یہ 2 سپر پاور تھے، ان کے پاس مال بہت تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے ہیں، لیکن میرے آقا کا یقین کامل دیکھیں آپ کہ میرے آقا کی زبان سے جب یہ نکلا نا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اتنی دور کی کہ ایران فتح ہوگا، مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوگی اور اس کو شکست ہوگی، اور وہ جو قیمتی کنگن پہنا کرتے تھے، وہ بادشاہ جو تھے نا ایران کے، قیمتی کنگن پہنا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یک لخت ایک سانس میں سراقہ کو ملنے والے انعام جب اس نے ٹھکرا دیے تو میرے آقا نے کیسا انعام عطا فرمایا کہ سراقہ وہ کسریٰ کے بادشاہ، اس کو شکست ہوگی اور اس کے کنگن تمہیں نصیب ہوں گے۔ کیا پتا تھا اس وقت کہ ہجرت کر کے جانے کے بعد ریاست قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سکہ رائج ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں تھا اس وقت، لیکن میرے آقا کا ایمان کامل تھا، ایک یقین تھا کہ آج میرے ساتھ چند لوگ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آج ساری دنیا میں آمنہ کے لال ہی کا سکہ چلتا ہے، وہ ہوا، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، وہی ہوا۔ صدیق اکبر کا دور ختم ہوا، فاروق اعظم کا دور آیا، فاروق اعظم کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی،
36,000 مربع میل، 36,000 سلطنت فاروق اعظم جس کے بے تاج بادشاہ. ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شکست ہوئی. اس شاہ ایران کی 3 بیٹیاں بھی قیدی بنا کے لائی گئیں. اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں. اور آپ دیکھیں اس کے قیمتی کنگن جو ہیں حضرت سراقہ کے ہاتھ میں تھے. فاروق اعظم نے کہا یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے یہ تمہارا، جبکہ اختیار مصطفیٰ ہے. یہ سونے کے کنگن، سونا اور ریشم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں پہ حرام فرمایا ہے، لیکن یہ میرے آقا کا اختیار تھا. جب میرے آقا نے کہہ دیا تو جس کو چاہے اجازت دے دے، کیونکہ شریعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہے. اور اختیار مصطفیٰ کی ایک نہیں اتنی مثالیں میں آپ دیکھیں نا. جنگ احد میں تیر لگا حضرت ابو دجانہ کی آنکھ میں، آنکھ باہر آ گئی. لیکن صحابہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب ہی ہمارے سب سے بڑے طبیب ہیں. حضرت ابو دجانہ وہ آنکھ لے کر اللہ کے محبوب کے دربار میں آئے. آقا آنکھ نکل آئی. میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، اس آنکھ کو واپسی لگایا. ابو دجانہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ تو بڑھاپے میں ویک ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، لیکن جو میرے آقا نے عطا فرمائی تھی وہ اس سے زیادہ روشن ہے. اختیار مصطفیٰ ہے. متعدد واقعات پہلے بھی آپ نے سنا کہ میرے آقا نے لکڑی عطا فرمائی، کہا اس کو تلوار بنا لو. کہتے ہیں وہ تلواریں بھی کام کرتی کیوں ہوں گی جو وہ لکڑی گردنیں مارنے لگی. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. بالآخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آئے، ہجرت ہوئی، لوگ میرے آقا کے قریب آتے گئے. ایک حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کی وسعت ہوتی چلی گئی. آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو سلطنت بنانا اس کا تعلق کس سے؟ سیاست سے. کسی ملک کی باغ دوڑ ہاتھ میں لینا یہ کیا ہے؟ اسی کا نام تو سیاست ہے. لیکن چونکہ ہماری جو ذہن سازی ہو رہی ہے، نہیں دین الگ چیز ہے، ملک کی باغ دوڑ سیاست الگ چیز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ سیاست کرتے تھے. اب وہی ہوا جیسے علامہ اقبال نے کہا اگر ہو دی سیاست سے جدا دی، جیسا کہ ہو رہا ہے نا اب چنگیزی رہ گئی ہے. دی اگر ہو سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب تک فاروق اعظم جیسے، عمر بن عبدالعزیز جیسے، شہاب الدین غوری جیسے یہ لوگ ان کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ تھی تو آپ دیکھیں. اور جب چوروں کے ہاتھ میں آئی تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو تحفہ بھی ہمیں ملا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو یمن سے گورنر کو معزول کیا فاروق اعظم نے. کس لیے پتہ ہے؟ کہا کہ سنا ہے کہ تمہیں جو تحفے ملتے ہیں وہ تم لے لیتے ہو. کہا یار یا امیر المومنین وہ تو مجھے ملتے ہیں، یعنی تمہیں نہیں ملتے. اب تم آ جاؤ، تمہاری گورنری ختم، چراؤ بیت المال کی بکریاں. اور جب بکریاں چرانے لگے نا تو پھر فاروق اعظم گئے، کہا اب تحفے ملنے ہیں؟ نہیں. تو کہا عہدے کو تحفے ملتے ہیں، تحفے نہیں ملتے. لیکن وہ ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی تھے، جب ان کو توجہ دلائی گئی تو انہوں نے تسلیم کر لیا. یہاں تو اڑی کرتے ہیں، نہیں میں بیچ کے کھا گیا تو کیا ہوا، مجھے ملے تھے. نہیں ملتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے عہدے کو ملتے ہیں، سلوٹ آپ کے عہدے کو ہوتا ہے. اتر جائیں 2 ٹکے کی رہ جاتی ہے. تو پھر فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا ہمارے اجداد بھی یہی بکریاں چراتے تھے. یہ جو آج ہمیں عزت کے تاج ملے ہیں یہ رسول اللہ کی وجہ سے ملے ہیں. آج جو ہماری شان ہے، ہماری عزتیں ہیں، ہمارے جبے قبے پگڑیاں ہیں، کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے.
میرے محترم بھائیوں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو سب سے پہلے میں نے آیت تلاوت کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، صرف ہم دعویٰ نہ کریں اور جب موقع لگے تو حضور پر سب کچھ قربان کرنے کا ہمیں اللہ جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔